علم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بوکا کا تذکرہ کیا ہے، رونے کا. پتہ چلا العالم الذی یبکا علمہ، عالم وہ ہے جس کا علم اسے رولا دے. جو علم کسی انسان کو رولا نہ سکے کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے اس پر رولا نہ، وہ علم نہیں ہے. یہ جو دنیا کا علم پڑھ رہے ہیں یہ رونے والا علم نہیں ہے، جس سے دل کے اوپر جو گناہوں کا بوجھ ہے وہ گناہوں کا بوجھ کم ہو. یہ پتہ نہیں کون سا علم ہے، یہ دنیا کا علم ہے، دنیا کمانے کا علم ہے. یہ العالم الذی یبکا علمہ، عالم وہ ہے جس کا علم اسے رولا دے. اس کے بعد سورہ کہف ہے. سورہ کہف میں ایک فتنہ ہے، فتنۃ الدین، دین کا فتنہ ہے، اور قصہ ہے اصحاب الکہف کا. ہربوا بدینہم، اپنے دین کو لے کر بچا کر بھاگے. کس سے؟ من الملک الظالم، ظالم بادشاہ سے اپنا دین بچا کر کے بھاگے. یہ فتنۃ الدین ہے، فتنۃ الدین، دین کا فتنہ ہے. اور دین کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے بتایا گیا. دین کے فتنے سے بچنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، قرآن نے بتایا. پڑھیں گے آپ. ایک تو الصحبۃ الصالحہ، اچھی صحبت. جی ایک ہے. کتا ساتھ میں تھا، اللہ نے کتے کا تذکرہ فرمایا، اچھی صحبت ہونی چاہیے. اور دوسرے تذکر الآخرہ، آخرت کو یاد کرنا. اور تیسرے تلاوت القرآن و تدبر، قرآن حکیم کی تلاوت اور اس پر غور و فکر. دوسرا فتنہ فتنۃ المال، صاحب الجنتین. آگے دیکھیں گے. ایک کافر ہے اور ایک مومن اس کا دوست ہے. ایک مومن ایک کافر کا دوست ہے. اس کے 2 باغ ہیں. وہ کہہ رہا کہ یہ باغ کبھی ختم ہونے والا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ فتنۃ المال ہے. جی فتنۃ المال سے بچنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ فہم حقیقت دنیا، دنیا کی حقیقت کو سمجھایا گیا. آگے انما مثل الحیات الدنیا کماء، دنیاوی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے. اور پانی کو قرار نہیں رہتا، کبھی ایک حالت پر نہیں رہتا. اور پانی جب تک کشتی کے نیچے ہے تب تک کشتی بھی محفوظ ہے، کشتی میں بیٹھنے والے بھی محفوظ ہیں. پانی اگر اوپر آ جائے تو پھر کشتی بھی گئی اور کشتی میں سوار حضرات بھی گئے. لہذا دنیا کو دنیا کی حقیقت تک رکھو، اس کو وہیں تک رکھو. جی اس کو سر پر سوار مت کرو. یہ دنیا کی حقیقت. فہمو حقیقت الدنیا، دنیا کی حقیقت سے سمجھو. والانشغال بالآخرہ، اور آخرت کی طرف مشغول ہو جاؤ. یہ ہے فتنۃ المال اور فتنۃ المال سے بچنے کا طریقہ.